خود ذات رسالت کے ساتھ وہ گستاخیاں کی کہ انسانیت کی شہرگ بلبلا اٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے اس میں کانٹے بچھائے جاتے اور پائے مبارک کانٹوں کی نوکوں سے زخمی ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں اور تمام جسم مٹی میں اٹ گیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن معیط بہت دیر سے تاک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ بڑھ کر آپ کی گردن میں چادر ڈال دی اور اس زور سے چادر کو بل دے کر اینٹھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے شدید مزاحمت کی اور زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس شقی کے ہاتھ سے چادر جیسے تیسے چھڑائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ ایک بار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر اس حالت میں تشریف لائے کہ سر اقدس گرد میں اٹا ہوا تھا۔ ایک کافر کی گستاخی نے فرق رسالت اور جبین سعادت کو گرد آلود کر دیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو پانی کا برتن لے کر دوڑی، سر اقدس پر پانی ڈالا، گرد دھونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ضبط کے باوجود گرہ نہ رک سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم و کمسن بیٹی کو روتا دیکھ کر فرمایا، جانے پدر رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ مکہ میں بکریوں اور اونٹوں کے لیے پناہ تھی، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر امن و سلامتی کی تمام راہیں بند کر دی گئی تھی۔ اس بستی کا ایک ایک ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ در و دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ ہر طلوع ہونے والی صبح کافروں کی ایذا رسانیوں میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیتی۔ کفار قریش ذات رسالت اور صحابہ کرام کے مٹانے پر پوری طرح تل گئے تھے۔ قبائلی نزاعوں اور مخاصمتوں نے اسلام دشمنی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ہر کافر مسلمانوں کے ستانے میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا۔ خدا کے نیک بندوں کو ستا کر وہ لوگ اپنی محفلوں میں فخر کرتے اور ایک دوسرے کے ظالمانہ کارناموں کو سراہتے۔ سچائی آتش امتحان سے گزر رہی تھی، حق آزمائش کی بٹی میں تپایا جا رہا تھا۔ اسلام کا سفینہ مخالفت کفر کے ہولناک طوفانوں کے مقابل تھا، خوفناک تصادم، پرخطر ٹکراؤ، حوصلہ شکن دشمنی۔ مصلحین اور پرستاران حق و صداقت کو بہرحال مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کفار قریش بڑے بے درد مخالف تھے۔ رحم و کرم، عفو درگزر تو وہ جانتے ہی نہ تھے۔ سچی بات کا جواب ان کے پاس تلوار، نیزے اور برچھی اور پتھر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی دشمنی کا کوہ آتش فشاں پوری قوت کے ساتھ آگ اگل رہا تھا۔ عداوت شباب پر تھی۔ کسی کافر نے تو اپنا کام دندہ تک چھوڑ دیا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے اس نے یہ ایثار کیا تھا۔ وہ ایک جہالت کو بہت بڑی قومی خدمت سمجھتا تھا۔ نسلی عصبیت، بربادی اور ہلاکت کے ہر ممکن ذرائع کے ساتھ میدان میں آ گئی تھی۔ باطل کا حق سے ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ کفر مطمئن تھا کہ مٹھی بھر انسان ان صفاقانہ مخالفتوں کا آخر کب تک مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مسلمان مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے، انہیں جھکنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے شکست قبول نہ کی تو وہ مٹ جائیں گے۔ موت ان کے سروں پر منڈ لا رہی ہے اور ہلاکت ان کی راہ دیکھ رہی ہے۔ گنتی کے چند آدمی ہزاروں بہادروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گھاس کے تنکے کتنے ہی پرجوش اور حوصلہ مند کیوں نہ ہو، طوفان کی ٹکر سہ نہیں سکتے۔